میرے بھائی آپ میری بات کو سمجھیں گے اور اس پر غور کریں گے کہ اخلاق عالیہ کا معنی یہ ہے کہ آپ سچ بولیں. میری طرف توجہ فرمائیں جی. اخلاق کا معنی ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے. اخلاق کا معنی یہ ہے کہ آپ نے حلال کھانا ہے. اور اخلاق کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، محنت کرنی. اخلاق کا معنی یہ ہے کہ مصیبت پڑے تو صبر کرنا ہے. اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ اللہ نعمت دے تو پھر شکر کرنا ہے. اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ جب آپ کو عدل کے منصب پر بٹھایا جائے تو پھر پارٹی نہیں دیکھنی کہ تگڑی کون سی ہے، پھر یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھے یہاں کیا حکم دیتا ہے. یہ اخلاق ہیں. یہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں. دیکھو آج خودداری اور عزت نفس کا مسئلہ امت کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے. یعنی ہم نا عام آدمی ویسے کوئی لے لے نا، کبھی کسی سے کوئی مدد لے لے تو کہتے ہیں اس نے خیرات لی ہے. عام آدمی مدد لے لے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ خیرات ہوتی ہے. اور اگر کوئی تگڑا بندہ جا کے لے آئے تو کہتے ہیں ہمیں پیکج مل گیا ہے. اس کا نام ہی بدل دیا، وہ خیرات نہیں ہے، کہتے ہیں ہمیں فلانے ملک سے بڑا اچھا پیکج مل گیا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کس طرح کا پیکج ہے؟ اب یہ مانگنے کا، لینے کا اور مفت خوری کا اور کسی کے پیسوں پہ موج کرنے کا یہ مزاج بنتا جاتا ہے. اور ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ تیزی سے اس کا شکار ہو رہی ہے. دوسروں کے پیسوں سے کاروبار کرنا ہے، دوسروں کے پیسوں سے ایسے کرنا ہے، دوسروں کے پیسے سے. اور اتنی شدت ہے ہر شعبے میں، ہر شعبے میں. یعنی ہمارے یہاں جو بندہ الیکشن لڑتا ہے اس نے بھی انویسٹر رکھے ہوتے ہیں کہ پوسٹر کس نے بنوانے ہیں اور فلیکس کس نے چھپوانی ہے. اور یہی کام یہاں بھی ہو رہا ہوتا ہے مذہب کے معاملے میں بھی. یعنی میرا نعت خاں یہ کہتا ہے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ نعت بھی پڑھتا ہے اور ساتھ کہتا ہے پہلے 40,000 دو پھر آؤں گا. تو نے تو کہا تھا میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں، تو پھر یہ کہانی نے کیوں سنائی 40,000 والی؟ ایک بات کرنا، اگر تو ان کا منگتا ہے تو جو ان کا منگتا ہوتا ہے وہ غیروں سے نہیں مانگتا، وہ انہی سے مانگتا ہے. اور جو ان سے مانگتا ہے اس کو وہ ایک بار دے دینا تو پھر اس کی کئی نسلیں بھی کھاتی رہتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوتا. وہ کسی اور کے سامنے جا کے کبھی کشکول طلب دراز نہیں کرتا. حدیث سنیے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک شخص نے آ کے حضور سے کچھ مانگا. میں دیکھتا ہوں کہ غریب لوگ بھی اب تکیہ لگا کے بیٹھ گئے کہ کوئی امیر آئے ہمارا بازو پکڑے اور ہمیں کام پہ چھوڑ کے آئے. یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ حوصلہ شکنی کرنے والا رویہ ہے. اگر کوئی آدمی بیچارہ فنڈ دینے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ تو بڑا الجھ جاتا ہے. اس نے مدرسے کو بھی دینا ہے، اس نے مسجد کو بھی دینا ہے. ہاکیاں لینے والے بچے بھی فنڈ لینے آ جاتے ہیں، اور قبرستان والے بھی آ جاتے ہیں، اور گلی والے بھی آ جاتے ہیں، اور اسکول والے بھی اسی کو مہمان خصوصی بنا لیتے ہیں. تو وہ کہاں جائے گا؟ تو ہمیں یہ اسلام مزاج نہیں دیتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ پارٹی کہاں سے ملتی ہے تو پارٹی قابو کی جائے. یہ رویہ درست نہیں. حدیث پاک سنیے حضور نے کس طرح کے اخلاق سکھائے. ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیں. آیا اس دروازے سے ہے جہاں کسی کو انکار ہوا ہی نہیں کبھی. آ کے کہا نا حضور کچھ دیں، تو سرکار فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نا ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت شاید پوری دنیا پہ اتنا غریب کوئی نہ ہو جس کے پاس صرف ایک کمبل ہو اوڑھنے کا اور ایک پیالہ ہو. حضور نے فرمایا لے کے آ. وہ لے کے آیا تو سرکار نے فرمایا کون خریدے گا؟ کون خریدے گا؟ ایک شخص نے عرض کی حضور 1 دینار دوں گا. ایک نے کہا نہیں میں 2 دیتا ہوں. جس نے 2 میں خریدا حضور نے بیچ دیا. اور اس مانگنے والے کو سرکار نے فرمایا کہ جا کلاڑا لے کے آ. وہ کلاڑا لے کے آیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضور نے اپنے دست مبارک سے وہ ایک دستہ اس کلاڑے کے اندر لگایا. اور پھر اس کو تھما کے فرمایا نبی پاک نے کہ یہ کلاڑا پکڑ اور وہ رسی اٹھا اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پہن بھی اور
पहना भी, ये ना हो कि तू मांगता फिरे, तू बांट, निकल। और रसूल फरमाने लगे 15 दिन नजर ना आना, यानी फर्ज नमाज के अलावा यहाँ तुम बैठने के लिए ना आना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं वो बंदा 15 दिनों के बाद आया तो करीम रसूल ने फरमाया अब तेरा क्या हाल है? कहने लगे करीमा आपके दर्स देने पे कुर्बान जाऊं, पहले एक प्याला था अब तो मेरे घर सारा बर्तनों से भर गया है। हुजूर पहले एक कंबल था अब सारे घर के बिस्तर बन गए। हुजूर आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सबक नहीं पढ़ाया कि हर बंदे ने कशकोले तलब दराज किया और वो मांगता फिरे, और शर्म आती है ये बात कहते कि हुकूमतें मांगेंगी और मांग करके हमें देंगी। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और इकबाल फरमाते हैं कि गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फकर को ताजे सरदारा, ये फकीरों को बादशाह बना देती है, शर्त यह है कि गैरत हो। तो हुजूर ने हमें ये बात सी। दूसरी बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़े पे गुजारा करने का मिजाज दिया है। ये लालच उस वक्त पैदा होता है जब कार कोठी का मिजाज बन जाता है। जब वो घर के सामने जो खाली प्लाट पड़ा हो वो बंदे को तंग करने लग जाए, फिर बंदा लालच करता है कि कभी ये भी मेरा हो जाए ना। और जब साथ वाला प्लाट परेशान करता है फिर बंदा खराब होता है। और जब उसका दिल करता ना हो दुकान नहीं मार्केट हो तो गुजारा चलेगा, फिर खराबी होती है। 2 जुमले मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के आपने याद रखने। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा था बस अगर आप ये बात समझ गए तो बड़ा नफा होगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह इज्जत क्या है? हुजूर इज्जत क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो रब ने तुझे दिया है ना उस पे राजी हो जा, रब तुझे इज्जत अता फरमा देगा। जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी हो जा, अल्लाह तुझे। तो उस शख्स ने कहा हुजूर फिर जिल्लत क्या है? तो मेरे हबीब फरमाने लगे जिंदगी में लालच ना करना, जलील हो जाए। ये जो तबीयत के अंदर लालच पैदा होता है ना, आप अपनी गरीबी से प्यार करें, आप प्यार करें। आपको पता है रसूल पाक ने गरीबी से प्यार किया है। गरीबों से नहीं मैंने कहा, मैंने सोच के बात की है, गरीबों से नहीं गरीबी से। यानी हुजूर ने कच्चे मकान में रहना पसंद किया है। हुजूर ने एक वक्त रोटी खा के एक वक्त फाका करना पसंद किया है। मोटे बान की चारपाई पे आराम करना नबी पाक ने ये पसंद है, ये हुजूर का अखलाक है, ये किरदार है। और फिर मेरे भाई आज ना हमारे दामन में सारा कुछ है पर हमारा एतमाद खत्म हो गया। झूठ बहुत बोला जाता है, बहुत ज्यादा। यानी हम इतने सच्चे लोग हैं कि शादी के कार्ड पे टाइम लिखा होता है 1 बजे का, ये हमारा सच है। और ये हर घर में सच बोला जाता है। शादी का टाइम लिखा गया है 1 बजे का, और घर वालों से पूछा है लिखवाने वालों से कि 1 बजे का क्यों लिखवाया है? कहते आते आते तो 4 बज ही जाएंगे ना। यानी 3 घंटे आपके लिए शाही कोई नहीं, कोई चीज ही कोई नहीं। 3 घंटे जिंदगी में जो चीज दोबारा पलट के नहीं मिलती वो वक्त है। आप मेरी बात को समझे, सच बोलें। अब तो ये हाल हो गया है कि बीवियां अपने खामदों से कहती हैं कि तू पैसे थोड़े दिया कर पर मेरे साथ सच तो बोला करना। तो झूठ बोलता है, झूठ से इत्मीनान खराब हो जाता। एक शाह साहब ने मुझसे कहा कि मैं अम्मा को उम्रा करा दूंगा, आप मेरी अम्मा को बता दें। मैं क्या, अम्मा को बड़ी जल्दी राज़ी हो जाती है। अब्बा जी को 20-25 मिनट लगाते हैं राज़ी होने में, वो भी जाते हैं, पर अम्मा तो 2-4 मिनट में राज़ी हो जाती है। तो तू क्यों परेशान हो गया है? तो वो कहने लगा मैंने कई दफ़ा लारा लगाया कि अम्मा अगले महीने उम्रा कराऊंगा, अगले महीने, तो अब मेरा एतबार नहीं करती। झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं बोलें, आप सच बोलें। आप दयानतदारी का मुजाहरा करें। आप सच बोलेंगे तो आपका एतमाद बहाल होगा, रिश्ते नहीं टूटेंगे। क्यों गलत बातें हम बताते हैं लड़की वालों को? रिश्ता करते वक्त खुद कहते हैं कि हमने लड़के को कार भी देनी है, हमने बच्ची को मकान भी देना, फिर बाद में कहते हैं लड़के वाले लालची हो गए। तो आपने लालच पैदा किया था, आपने तो रिश्ते कराने वाले से ये कहा था। यही काम जो है वो लड़के वाले करते हैं।
وہ کہتے ہیں بڑی کمائی کرتا ہے، بڑی موج میں ہے، کیا بات ہے، ہمارا بچہ تو اچھا ہی بڑا ہے. یوں نہ کریں آپ سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں. اور دو جملے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیں. حضور نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک. کیا خوبصورت انداز ہے. حضور نے فرمایا سچ بول تو بچ جائے گا. کیا کر؟ سچ بول تو، جھوٹ نہ بولنا ہلاک ہو جائے گا. جھوٹ مروا دے گا، ہلاک کر دے. سچ بولیں اور دیانتداری کا مظاہرہ کریں. حضرت حسن بصری پیر ہیں اور حبیب اجمی مرید ہیں. اور یہ بات سنا رہا ہوں آپ کو 1100 سال پہلے کی. کتنے سال؟ تھوڑی جی تکلیف کرے آجے، بولے آجے کتنے سال جی؟ 11. جڑے بندے کہنے نا پیری مریدی کل شروع ہوئی ہے، ان کے لیے بات کر رہا ہوں. کتنے سال پہلے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بات سنانے لگا ہوں یہ داتا علی اجویری نے لکھی ہے، اور 1000 سال تو داتا صاحب کو ہو گیا ہے. داتا صاحب نے لکھی ہے 1000 سال پہلے کشف المحجوب، اس کے اندر داتا گنج بخش علی اجویری نے اس کو لکھا ہے. یعنی آج سے 1100 سال پہلے بھی 11. میں نے ایک دفعہ کہا تھا دربار شریف پہ، تو وہ اب چل جاتی ہے یہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں. میں نے کہا تھا کہ 3 لوگوں کا مرید کوئی پیر کوئی نہیں ہوتا. تو مجھے ایک بابا جی کہنے لگے کہ وہ گل پھر تے سنایا جے. میں کہ کیڑی؟ کہندے نے جیڑی صاحبزادہ ریاض الحسن صاحب نال بیٹھ کے کیتی سا جے. ان کو کہیں یاد رہ گئی کہ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں نا، جو چیز دیکھ لیتے ہیں. وہ کہنے لگے میں نے وہ ایک جگہ پہ دیکھا ہے پیر صاحب بیٹھے تھے آپ کے ساتھ. بھائی جو بندہ تھوڑا سا مالدار ہو اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ جب پیسے آتے ہیں تو پھر عقل بھی بڑی آ جاتی، پھر وہ خود پیر سمجھتا ہے اپنے آپ کو. اور جس بندے کو تھوڑی تعلیم ہو جائے، 2-4 ڈگریاں، اس کا بھی پیر کوئی نہیں. اور جو تھوڑا سا کسی عہدے پہ چلا جائے اس کا بھی پیر، اس لیے کہ وہ اب خود بہت بڑا پیر ہے. تو میرے بھائی آپ نے